میرا سر نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ تھیلیسیمیا پریونشن کے حوالے سے دنیا نے شاندار اقدامات کیے، وہ کیسے کیے؟ وہ کیا آپ فرماتے ہیں جادو کی چھڑی تھی ان کے پاس؟ وہ سر آج راز کھول دیں، بتا دیں ہماری عوام کو کہ وہ جادو کی چھڑی کیا تھی سر، اور ہم سر کیا کر رہے ہیں، کہاں کھڑے سر پلیز؟ دیکھیے، تھیلیسیمیا کی پریونشن بہت آسان ہے، بظاہر اتنی آسان ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس طرح ممکن کیسے ہے، لیکن یہ ہمارے بہت سارے ترقی یافتہ ممالک ہیں، جیسے میڈیٹرینین ریجن ہے، اٹلی ہے، گریس ہے اور ٹرکی ہے ایون، اور بہت سارے ممالک ہیں اس طرح کے جن میں یہ تھیلیسیمیا کافی زیادہ ہے، بلکہ ہم سے بھی زیادہ ہے۔ انہوں نے اس پہ مکمل طور پہ قابو پا لیا ہے۔ انہوں نے کیسے کیا ہے وہ تو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ہمارے ہاں یہ چیزیں جو ہے نا امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہی صحیح طرح، اس کی وجوہات ہیں بہت ساری۔ تو طریقہ میں آپ کو سہل طریقہ جو ہے نا وہ بتا دیتا ہوں کہ جو تھیلیسیمیا میجر کا بچہ ہے یہ ان والدین کے ہاں پیدا ہوتا ہے جو دونوں کیریئرز ہوتے ہیں تھیلیسیمیا کے، یعنی کہ تھیلیسیمیا کی اگر آپ دیکھیں تو دو اقسام ہیں، ایک تھیلیسیمیا مائنر ہے اور دوسری تھیلیسیمیا میجر ہے۔ تھیلیسیمیا مائنر میں جو نقص ہے وہ 50% ہوتا ہے، یعنی کہ آدھا حصہ ٹھیک اور آدھا حصہ جو ہیموگلوبن بنانے کا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر والد اور والدہ دونوں میں یہ تھیلیسیمیا مائنر موجود ہو تو جب حمل ہوتا ہے تو اس دوران یہ جو عوامل ہیں یہ اگر ناقص حصہ والد سے بھی اور والدہ سے بھی دونوں بچے میں ٹرانسفر ہو جائیں تو اس کو تھیلیسیمیا میجر بن جائے گا اور اس میں خون بنانے کی صلاحیت نہیں ہوگی۔ اچھا، اب اس میں یہ چیز بڑی اہم ہے کہ تھیلیسیمیا میجر کا بچہ صرف ان والدین کے ہاں پیدا ہوتا ہے جو خود تھیلیسیمیا مائنر میں مبتلا ہوں۔ اگر دونوں والدین میں سے ایک تھیلیسیمیا مائنر ہو اور دوسرا ٹھیک ہو یا نارمل ہو تو ان کے ہاں تھیلیسیمیا میجر کا بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو سب سے اہم چیز تو پھر یہ ہوئی کہ لوگوں کو اپنا ٹیسٹ کروانا چاہیے، چلتے پھرتے لوگوں کو کروانا چاہیے، خاص طور سے ان خاندانوں میں جن میں تھیلیسیمیا کا کوئی بچہ موجود ہے ان کو تو بہت ضروری ہے کہ ایک تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کروائیں۔ یہ بڑا معمولی سا ٹیسٹ ہے، اس ٹیسٹ کی سہولیات اچھی لیبارٹریز میں موجود ہیں، تو آپ وہ ٹیسٹ کروا کے ایک دفعہ دیکھ لیجئے۔ اگر آپ میں تھیلیسیمیا مائنر موجود پایا جاتا ہے تو پھر آپ کو یہ احتیاط کرنی ہے کہ جب آپ کی شادی ہونے لگے تو آپ یہ کم از کم انشور کر لیں کہ جس جگہ شادی کی جا رہی ہے وہاں یہ چیز نہ ہو۔ ہاں، یہ کہنا آسان ہے اس کو، لیکن کرنا مشکل ہے۔ لوگ ٹیسٹ نہیں کروانا چاہتے، کچھ بھی نہیں کروانا چاہتے، وہ اپنے آپ بارے میں جاننا بھی نہیں چاہتے۔ وہ غالباً شاید ایسے ہی ہے جیسے ایک بلی کو دیکھ کے کبوتر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ یہ بلی خود ہی چلی جائے گی۔ اگر تھیلیسیمیا مائنر یا تھیلیسیمیا سے آپ نے فائٹ کرنا ہے یا اس سے پریونشن کرنی ہے تو کم از کم اپنا سب سے پہلے تو اپنا خود ٹیسٹ کروائیں۔ اس کے بعد شادی سے قبل اگر آپ میں تھیلیسیمیا موجود ہے تو پھر آپ ضرور کوشش کیجئے کہ جہاں شادی ہو رہی ہے وہاں پر یہ ٹیسٹ کیا جائے۔ چلیں، اس میں بہت ساری قباحتیں ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اگر ہم نے کسی کو بتایا کہ جی اس میں تھیلیسیمیا ہے تو شاید وہ ایک سٹگما بن جائے گا اور اس وجہ سے شاید رشتے کرنے میں مشکلات پیدا ہوں گی۔ اور اس کا ایک اور احسن حل بھی ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے، آپ نے ٹیسٹ نہیں کروایا فرض کریں، جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد تو کم از کم میاں بیوی کے درمیان اتنی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ وہ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کروا لیں۔ اگر دونوں میاں بیوی میں تھیلیسیمیا مائنر موجود ہے تو بس پھر میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ ان کو کسی جگہ پر ایسی پہ جانا چاہیے جہاں پر مزید ان کی ہیلپ کی جا سکے۔ اس طرح میں ابھی آتا ہوں، اور خاص طور سے ایسے والدین جن کی شادی ہو چکی ہے اور وہ دونوں تھیلیسیمیا مائنر میں ہیں، مبتلا ہیں، یا ان کا پہلے ایک تھیلیسیمیا میجر کا بچہ بھی ہے، تو ان میں فردر پریونشن کے لیے ایک اور طریقہ ہے کہ جب حمل ہوتا ہے اس میں ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ حمل میں ٹیسٹ جو ہے وہ تقریباً 3 مہینے جب حمل کے ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم ایک سیمپل لے سکتے ہیں پیدا ہونے والے بچے کا، اور یہ کوئی بہت بڑا مشکل کام نہیں ہے، 10 منٹ کا پروسیجر ہے، آؤٹ ڈور میں کیا جاتا ہے لوکل انیستھیزیا کے ذریعے، پیٹ کے راستے ایک نیڈل کے ذریعے ہم الٹرا ساؤنڈ کے ساتھ دیکھتے ہوئے پلیسنٹا میں سے ایک چھوٹا سا پیس لے لیتے ہیں جو نہ بچے کے لیے ہارمفل ہے نہ والدہ کے لیے ہارمفل ہے۔ تو اس کو ہم اب لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے یہ بتا سکتے ہیں کہ اس پیدا ہونے والے بچے میں تھیلیسیمیا میجر ہے یا نہیں ہے، اور اگر تو نہیں ہے اس میں کچھ بھی تھیلیسیمیا میجر کی علامات نہیں پائی جا رہی تو پھر کم از کم پیرنٹس کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے کہ وہ ریلیکس کر سکتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ حمل کے دوران ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اس میں تھیلیسیمیا میجر موجود ہے تو پھر اس بارے میں ہم نے علماء سے رائے لی، اور بہت اچھے جو جید علماء ہیں اس ملک میں بہت سارے ہیں جن سے رائے لی گئی، اور انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ ایک شدید بیماری جیسے کہ تھیلیسیمیا ہے اس کے لیے حمل کے 17 ہفتے سے قبل ٹیسٹ کر کے
پتہ لگا لیں کہ اس میں بیماری موجود ہے یا نہیں ہے. اگر موجود پائی جاتی ہے تو آپ اس حمل کو اسقاط اس کا کر سکتے ہیں, مطلب اس کو ضائع کر سکتے ہیں اس حمل کو, اور اس میں شریعت میں اس کی گنجائش موجود ہے. 17 ہفتے کے بعد انہوں نے اجازت نہیں دی. تو اس ٹیسٹ کو کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ سہولیات موجود ہیں. بڑے شہروں میں اگر آپ کوشش کریں, جو این جی اوز ہیں خصوصاً, ان سے رابطہ رکھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ ٹیسٹ کہاں کہاں ہوتے ہیں. اور اس ٹیسٹ کی بہت اہمیت ہے. یہ ہم نے 1994 سے یہ ٹیسٹ شروع کیا ہوا ہے, اور ہزاروں کی تعداد میں ہم نے والدین کے لیے یہ ٹیسٹ فراہم کیا. تو ابھی آپ نے کہا تھا کہ اس میں مسائل کیا ہیں. دیکھیں, جو کیریئر اسکریننگ ہے اس کی ٹیسٹ کی سہولت بھی موجود ہے, اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جی کیریئر اسکریننگ ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ شادی سے قبل تو آپ نے کر لیا, لیکن جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کے لیے جو پری نیٹل ڈائگنوسس یا حمل کے دوران جو تشخیص ہے اس کا ٹیسٹ, یہ بڑے شہروں میں اس کی سہولیات موجود ہیں. تقریباً سارے کے سارے بڑے ہمارے جو شہر ہیں ان میں یہ سب میں یہ سہولیات موجود ہیں. آپ جو این جی اوز ہیں ان سے رابطہ کریں. اگر آپ کسی چھوٹے شہر میں رہتے ہیں تو کسی نزدیک بڑے شہر کے این جی او کے ساتھ رابطہ کیجیے, تو انفارمیشن آپ کو مل جائے گی اس کے بارے میں, اور یہ ٹیسٹ کروائیے. ان 2 چیزوں کے ذریعے ہی جو میں نے آپ کو ویسٹ کے جو ممالک بتائے ہیں جن میں تھیلیسیمیا تقریباً انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے, تو ہم بھی اگر یہی دونوں طریقے استعمال کریں تو ہم بھی اس پہ قابو پا سکتے ہیں. جادو کی چھڑی سر آپ ذکر کرتے ہیں. ہاں, جادو کی چھڑی ان کے پاس صرف یہ تھا کہ میرے خیال میں جادو کی چھڑی کیا ہونی ہے. ان میں نمبر 1 دیکھیں, آپ اپنے بارے میں کم از کم اپنے ساتھ سنسیئر ہوں, ٹھیک ہے, اور یہ علم اور جو تعلیم ہے اسی کے ذریعے یہ چیزیں آتی ہیں. جہالت کے ساتھ آپ کسی کو کنونس نہیں کر سکتے, وہ مانے گا ہی نہیں آپ کی بات کہ جی کیا باتیں کر رہے ہیں, پتہ نہیں یہ کیا ہے. لیکن جو پڑھا لکھا بندہ ہے, باشعور ہے, اس کو سمجھانا کمپیریٹیولی زیادہ آسان ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے چونکہ تعلیم کی بھی ذرا کمی ہے تو اس لیے شاید مشکلات ہیں, ان میں ہمیں قابو پانے کی ضرورت ہے. دوسری چیز یہ کہ ہمارے جو میڈیا ہے خاص طور سے, ان کو چاہیے کہ اس چیز کے بارے میں روزانہ پروگرام کوئی نہ کوئی دکھائیں جس میں لوگوں کو کم از کم یہ شعور ان میں دیا جائے ان کو کہ جی تھیلیسیمیا پریونٹیبل ڈیزیز ہے, اس کے یہ 2 راستے ہیں, یا شادی سے قبل ٹیسٹ کروائیں اور یا پھر پری نیٹل ڈائگنوسس کروائیں, تو آپ تھیلیسیمیا کے مرض کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس پہ قابو نہ ہم پا سکیں. ہاں, ایک وجہ اور بھی ہو سکتی ہے کہ تھوڑا سا کاسٹ کا ایشو آ جاتا ہے کئی دفعہ. جو تھیلیسیمیا کی کیریئر اسکریننگ ہے وہ تو سستی ہے, وہ تو 1000 1200 1500 میں یا اس سے بھی شاید کم قیمت میں وہ ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے, اور سہولیات اس کی موجود ہیں جگہ جگہ پہ. وہ ٹیسٹ تو آپ کو کروا ہی لینا چاہیے. دوسری چیز یہ پری نیٹل ڈائگنوسس ہے, اس کی کاسٹ تھوڑی سی زیادہ ہے, لیکن اس میں اچھی بات ہے, خوشائند بات ہے, پنجاب تھیلیسیمیا پریونشن پروگرام ایک حکومت کا سٹارٹ کیا ہوا پروگرام ہے, ان کے پاس یہ سہولت موجود ہے اور وہ بالکل فری آف کاسٹ کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اگر آپ کو کاسٹ کا کوئی ایشو ہے تو ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. لاہور میں ان کا ہیڈ کوارٹر ہے, اور ان کے پنڈی میں بھی سینٹر موجود ہے, اور تقریباً سب ڈسٹرکٹس کے لیول کے اندر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس کے اندر ان کے ریجنل سینٹرز بھی موجود ہیں. آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, آپ کی این جی اوز جو ہیں ان سے جا کے یہ انفارمیشن لے سکتے ہیں. تو جن کو کاسٹ کا ایشو ہے وہ کم از کم اس طرح کی فیسلٹیز کو بھی اویل کر سکتے ہیں. اور فائنلی میرے خیال میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو آپ لاپرواہی سے اپنی کوتاہی سے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم جب تک سر پہ چیز نہیں پڑتی ہمیں سمجھ نہیں آتی چیز کی. اب یہ حالیہ ابھی دیکھا آپ نے, کراچی میں بارشیں ہو گئی ہیں اور اس سے بہت نقصان ہوا لوگوں کا. یہ اگر بر وقت انتظامات ہوتے, ہم نے وقت کے اوپر انتظامات کیے ہوتے تو شاید اتنا نقصان نہ ہوتا. قدرتی آفات آتی ہیں, لیکن اس کے لیے اگر آپ تیار ہوں تو وہ اس نقصان میں بہت ساری کمی ہو سکتی ہے. بہت ساری چیزیں اس طرح کی آپ کی زندگی میں, لیکن ہمیں بحیثیت قوم ایک عادت پڑ چکی ہوئی ہے کہ جب تک سر پہ ہتھوڑا نہیں پڑے گا تب تک ہم نہیں باز آئیں گے. اب چلتے پھرتے لوگوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کنونس کرنا بڑا ہی مشکل نظر آتا ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے جب والدین کے جب ایک تھیلیسیمیا کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ کس مشکل میں گرفتار ہو جاتے ہیں. اس وقت ان کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب کہاں جائیں. یہی چیزیں اگر بر وقت ان کو پتہ لگتی اور وہ اس مصیبت سے بچ سکتے تھے. بہرحال لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں آئی تھنک بہت زیادہ یہ آپ آئی تھنک بہت کمنڈیبل بات ہے کہ آپ اس طرح کا کوئی چینل بنانا چاہ رہے ہیں جس کے اوپر آپ لوگوں کو انفارمیشن دیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی احسن چیز ہوگی. ہمارے میڈیا میں تو انفارچونیٹلی پتہ نہیں وہ کمرشل لوگ ہیں, وہ شاید وہی چیز بیچتے ہیں یا دکھاتے ہیں جو بکتی ہے. یہ پبلکس
ایک اس کی انٹرسٹ کی بات ہے کہ اگر میں نہیں سمجھتا کہ اگر دن رات یہ اس طرح کے پروگرام چھوٹے چھوٹے کلپس دکھائے جائیں اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی جائے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کو نہیں یہ چیز سمجھ آئے گی. جس کے اوپر مصیبت آنے والی ہے وہ کیوں نہیں اس میں انٹرسٹڈ ہوگا. صرف آپ کر کے تو دیکھیں, آپ ان تک اپروچ تو کریں. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے چینلز میں نے کئی دفعہ انٹرویوز بھی دیے ہیں, وہ اس کو کاٹ پھاٹ کے آدھے منٹ کی ویڈیو دکھائیں گے اس کے اندر سے, اور چونکہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا اس کے دکھانے کے لیے. تو انفارچونیٹلی لوگوں کا بدقسمتی ہے یہ, اس کو میں یہ کہہ سکتا ہوں. حکومت کو چاہیے کہ وہ جمپ ان کرے, وہ کم از کم اور کچھ نہیں تو پیڈ کم از کم کچھ ڈاکومنٹریز دکھا دے ایسی جس کے اوپر ہیلتھ بجٹ کے اندر سے کچھ دکھایا جا سکتا ہو, کہ کم از کم یہ چینلز والے جو ہیں وہ اپنے پرائم ٹائم کے اندر ایسے پروگرام دکھائیں. اب انفارچونیٹلی یہ بھی ہوگا کہ جی میں نے کئی دفعہ انٹرویوز دیے ہیں, وہ ایسے ٹائم پہ دکھاتے ہیں جس پہ لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں ٹی وی. اب یہ شام کو 7-8 بجے ہمیں صفائے خرافات کے اور کچھ بھی نہیں بتاتے کہ جی آج فلاں یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور پتہ نہیں کیا کیا عجیب عجیب خبریں ہیں. لیکن یہ بیسک انفارمیشن جس سے لوگوں کی ہیلتھ کے ایشوز وابستہ ہیں, تو اس کے بارے میں انفارمیشن دینا تو بہت ضروری ہے. بہت شکریہ.